الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، عظمت اور بڑائی کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اولو العزم پیغمبروں کی زندگی کی ایک بڑی خاصیت مستقل مجازی کا ذکر کیا تھا. آج بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم ہمارے اندر سے یہ صفت مفقود ہو گئی ہے. ہم میں سے ہر آدمی، چاہے وہ قوم و ملت کا کام کر رہا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو، یا اپنے ذاتی کام کر رہا ہو، اس کے اندر مستقل مجازی کی وہ صفت نہیں باقی بچی جو مطلوب ہے. مسلسل محنت کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین انعام دیتا ہے. اجر المحسنین کے الفاظ قرآن کریم میں کئی بار استعمال کیے گئے ہیں. نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، اور یہ تسلسل چاہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے بارے میں کچھ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، تہجد کی نماز پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مستقل مجازی سے وہ عمل نہیں کر رہا ہوں. ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا، ہم آپ کے قریب کیسے آ جائیں گے؟ آپ میرے لیے دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثرت سجود سے میری مدد کرو. میں تمہارے لیے دعا تو ضرور کروں گا لیکن کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی تسلسل کے ساتھ، مستقل مجازی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ لگ جاؤ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے. اور یہ کام زندگی کے ہر مرحلے میں مطلوب ہے. بحیثیت مومن قرآن و حدیث کی کئی ایک جگہیں مستقل طور پر اشارہ کرتی ہیں کہ جب تک انسان کے اندر مستقل مجازی کی صفت پیدا نہیں ہوگی تب تک وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. میں ایک دو مثالیں دوں تو شاید بات زیادہ طریقے سے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. حضرت نوح علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا، اولو العزم پیغمبر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نوح میں بہت ساری باتیں ہیں. سورہ نوح میں نیچے کی طرف سے پڑھیے گا آپ، میں آیت کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے میرے رب، اس روئے زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ مت چھوڑنا، یا ان کا گھر مت زندہ چھوڑنا. میرے رب اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا
تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فسق و فجور کی طرف لے جائیں گے۔ دل کی کیفیت بتانے کے لیے میں نے یہ آیت آپ کے پاس ذکر کی ہے۔ پیغمبروں کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انتہائی نرم دل ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی زندگی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا خاصہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر کی زندگی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کسی کے لیے مانگتے ہیں تو مغفرت مانگتے ہیں۔ طائف کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور مبارک کو اس قدر لہولہان کر دیا کہ سر سے بہنے والا خون جوتے میں جم گیا۔ فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیجئے، زبان کھولیے، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے انہیں پیس دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے کہ انہیں بخش دیا جائے، مجھے امید ہے ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ آئندہ نسلیں ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے، ان کی شرکشی سے، ان کی بغاوت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مثبت سوچنے والا پیغمبر کہہ رہا آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی، اس امید میں چھوڑ دے رہا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کتنی محنت، کتنی قربانی، کتنا پسینہ بہایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے اتنا جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسل میں سے ایک دعا کر رہا ہے کہ پروردگار روئے زمین پر کسی کو زندہ مت چھوڑنا، ایک بھی گھر مت بچانا۔ لیکن ان تمام مصیبتوں کے بعد تسلسل کے ساتھ 950 برس اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایک دو دن نہیں، کتنے دن تک؟ 950 برس تک، تقریباً 100 سال زندہ رہنے والی 9.5 نسلیں گزر جائیں ہماری، تب انہوں نے جا کر کے اللہ کا پیغام سنایا۔ اتنی مصیبت، ایسی ظالم قوم، ایسی پریشان کرنے والی قوم، ایسی زیادتی کرنے والی قوم، جس کے لیے نبی کے دل سے دعا نکل رہا ہے کہ پروردگار ایک بھی مت چھوڑنا، کسی پر اعتماد نہیں ہے، اگر یہ بچ گئے تو گمراہی پھیلائیں گے اور جو نسلیں ان کی آئیں گی وہ تیرے راستے سے فاسق و فاجر پیدا ہوں گی، لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکائیں گی۔ لیکن تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ 950 سال اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مستقل مزاجی پیدا کریں۔ پہلے یہ یقین کر لیں کہ جو کام کر رہے ہیں یہ شریعت کے اصول کے دائرے میں آتا ہے، پھر جم جائیے۔ نتیجے، فائدے، نفع، نقصان یہ اللہ رب العالمین کے ذات پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اگر یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا، یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، 1 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا۔ اللہ رب العالمین دے گا ضرور، لیکن امت محمدیہ کی آج پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ نہ فرد ان کے اندر مستقل مزاج رہے، نہ ان کے قائدین مستقل مزاج رہے، نہ ان کے ذمہ دار مستقل مزاج رہے، نہ کوئی مستقل مزاج رہا۔ آج یہ کام کیا، 2 دن میں نتیجہ دیکھنا شروع کیا، نتیجہ نہیں نکلا، دوسرے کام میں چلے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، نام سنا ہوگا۔ ایک دوسری طرح سے میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بارے میں روایت آتا ہے کہ جب وہ مدینہ کے اندر آئے تو لوٹ پٹ کر کے آئے تھے، کچھ نہیں تھا۔ ایک صحابی رسول جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا تھا، انصاری تھے، انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان میں سے جسے پسند کیجئے، میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجئے، آپ میرے مال میں سے آدھا بانٹ لیجئے، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں تاجر قوم سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوں۔ پنیر خریدا، کچھ اور چیزیں خریدی، بازار گئے، دین کا کام کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، مستقل مزاجی سے تجارت کرتے رہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو 1 دن لگا تھا تقریباً ان کے گھر کے سونے کاٹ کر کے ان کے ورثاء میں تقسیم کرنے کے لیے۔ جو وہ سونا تقسیم کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کیوں؟
کیونکہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پر اعتماد کیا اور اپنی زندگی ایک نیک کام میں، جسے وہ سچ سمجھتے تھے، جسے درست سمجھتے تھے، مستقل مزاجی کے ساتھ لگا دیا. موت کے آخری لمحات تک اپنے کام میں مخلص رہے اور وہ کام کرتے رہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا استقلال کا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ نمبر 2، ایک اور مثال دوں، ہندوستان سے مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے، شاید آپ کو سمجھ میں آئے. ہندوستان میں ایک بہت بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی، محدث وزیر آبادی. ان کی عظمت کا آپ احساس اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ انہیں استاذ پنجاب کہا جاتا ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ کر کے پڑھا ہے ایک دن، اور یہ بھی یاد رکھیے نابینا تھے، بچپن میں دونوں آنکھوں سے معذور ہو چکے تھے، کچھ بھی دکھتا نہیں تھا، لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. حضرت میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی کے بارے میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے. ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم جلال سے اٹھے، ثناء اللہ صاحب کو کھڑا کیا اور کہا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ عبد المنان، تجھے میں نے آنکھ نہیں دی تھی لیکن اتنا علم دیا تھا کہ پورا پنجاب تیرے پاس پڑھنے آتا تھا، میرے لیے دنیا سے کیا تحفہ لایا ہے؟ میں اللہ رب العالمین سے کہوں گا، پروردگار ثناء اللہ کی تربیت کی ہے اور اسے لے کر کے آیا ہوں. شیخ الاسلام ثناء اللہ محمد ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. اور اس کے ذریعے سے میں مغفرت کا طلبگار ہوں. استاذ پنجاب کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت میاں صاحب سے تعلیم حاصل کی. میاں صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی وزیر آباد میں، پنجاب، پاکستان میں پنجاب میں. جب وہ وہاں گئے تو لوگ اتنا پریشان کرتے تھے کہ ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ انہیں رسی میں باندھ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے. بہتے 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 کہیں جا کر کے پھنس جاتے تھے، چلاتے تھے، آواز لگاتے تھے تو لوگ جا کر کے چھڑا کر کے لاتے تھے. لوگ انہیں نہیں سننا چاہتے تھے، جو پیغام وہ دینا چاہتے تھے لوگ وہ پیغام نہیں لینا چاہتے تھے. لوگوں کو لگ رہا تھا یہ دلی سے حدیث پڑھ کر کے آیا مولوی ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہمیں رائے راستے سے بھٹکا رہا ہے. لوگوں نے بہت کہا، استاذ آپ یہ جگہ چھوڑ دیجئے اور یہ جگہ چھوڑ کر کے اور کہیں چلیے. کہا نہیں، میرے استاذ نے ذمہ داری لگائی ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں. جانتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ دین کا یہ کام کرتے رہے. جس دن حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت وزیر آبادی میں ان کے افکار پر، ان کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق، ان کے مسلک اور جماعت کے مطابق تقریباً 100 مسجدیں وزیر آباد میں تھی. 100 مسجدیں وزیر آباد میں تھی. اسے کہتے ہیں مستقل مزاجی. یہ اولو العزم پیغمبروں کا جو ذکر کیا گیا ہمارے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، یہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے، ایک ایک لمحے کے بارے میں جاننا ہے. ان نبیوں کی زندگی کے، ان پیغمبروں کے، ان رسولوں کی زندگی کے ایک ایک اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے. اگر ہمارے پاس 2000 لوگ بھی اتنی محنت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہوتے، نابینا ہونے کے باوجود بھی دریا میں تیر کر کے، پھنس کر کے، اپنی زندگی خطرے میں لگا کر کے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہوتے، تو آج دین ایسے اجنبی نہیں ہو جاتا کہ لوگ دین کے بارے میں صرف غلط فہمی جانتے اور دین کی خوبیاں اور بھلائیاں اور سچائیاں نہیں جاننے والے ہوتے. اگر ہمارے افراد نے اپنے بچوں کے اندر زندگی کے ابتدائی ایام سے مستقل مزاجی پیدا کرنے کی کوشش کی ہوتی تو آج تباہی اور بربادی کے اندر ہمارا نوجوان سب سے آگے نہیں ہوتا. بیکاری میں، لا یعنی میں، کاموں میں، روڈوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، بازاروں میں گھومنے والا ہمارا نوجوان نمبر 1 فہرست کا حامل نہیں ہوتا. ان 4-5 اولو العالم پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھیے، بلکہ تمام پیغمبروں کی زندگی کو دیکھیے. زندگی کے ابتدائی ایام سے اللہ رب العالمین نے انہیں مشغول رکھا ہے. ان کی زندگی کا کوئی بھی ایک حصہ بلا مشغول نہیں ہے.
ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شعور کی آنکھیں کھولتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ رب العالمین انہیں الہیات جیسے اہم موضوعات میں الجھا دیتا ہے۔ سورج کو دیکھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں میرا رب ہے، جب ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ چاند کو دیکھتے ہیں، رب مان لیتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں، رب مان لیتے ہیں، بڑا بت دیکھتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ خالی نہیں رہنا ہے، مشغول رہیے، مستقل مزاجی پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پرورش پانے والا شخص، فرعون کے بیٹے کے طور پر زندگی گزارنے والا شخص، اللہ رب العالمین اٹھا کر کے مدین کے صحرا میں پہنچا دیتا ہے، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیے، تاکہ یہ احساس رہے کہ جو دعوت کا کام، دین کا کام آپ اٹھانے جا رہے ہیں وہ محلوں میں رہ کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دکھ درد سمجھنا ہے، اس کے لیے مستقل مزاج ہونا ہے، اس کے لیے مضبوط ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر خاندان سے تعلق رکھنے والا، جسے آگے چل کر کے عزت، شہرت، مقام کا وہ بلند مرتبہ ملنے والا تھا، بکری چرانے میں لگا دیتا ہے۔ بچپن سے بکری چرا رہے ہیں، اپنی بھی مزدوری پہ بھی۔ تھوڑا سا اور وقت گزرا، غار حرا میں لگا دیا گیا دھیان لگانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی سی فرصت ملی، پروردگار نے کتنے بڑے لمبے سفر پہ چلا دیا۔ چلتے رہیے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا دیا کشتی بنائیے، پیڑ اگائیے، پٹرے بنائیے، کشتی بنائیے، اسے جوڑیے، تیاری کیجیے۔ یہ سب پیغام ہے ہم تمام لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت ایسے کریں۔ بالخصوص میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے یہ اصول اور قاعدہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ انہیں خالی مت چھوڑیں، ابھی کم عمر ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، انہیں خالی مت چھوڑیے، ان پر نگرانی رکھیے۔ پیغمبروں کی نگرانی پروردگار نے کی ہے، ہمارے بچوں کی نگرانی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی نگرانی کیجئے، ان پر دھیان رکھیے، ان کو اس طریقے سے تیار کیجئے کہ ان کے اندر مستقل مزاجی پیدا ہو سکے، وہ مضبوطی سے کسی بوجھ کو اٹھانے کے قابل بن سکیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو سکے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری لادی گئی ہے، اس ذمہ داری کو مشکلات، مسائل کے بعد کیسے برداشت کرنا ہے۔ قرآن کریم جس کے ہم امین ہیں، قرآن کریم جس کی تبلیغ کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، قرآن کریم جس کی امانت کو ادا کرنے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا ہے کہ ہم نے اسے پہاڑوں پر پیش کیا اور اس نے اٹھانے سے اسے انکار کر دیا۔ اس امانت کو اس کے پاس بس نہیں تھی، کوشش نہیں تھی، طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے اس امانت کو اٹھا سکے۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اس نے یہ امانت اٹھا لی۔ ہمیں قرآن کریم کی امانت کو کہ حقوق ادا کرنے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، اس لیے ہمیں مستقل مزاج ہونا ہے، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت قوم بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرات، ہم بذات خود اپنی زندگی میں مستقل مزاج بنیں۔ مستقل مزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کام کریں اللہ پر اعتماد کر کے اس میں لگ جائیے، جب تک تکمیل کو نہ پہنچے اس سے پیچھے نہ آئیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے ہنر ہو، چاہے مزدوری ہو، چاہے دین کا کام ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے نماز ہو۔ دوسری ایک چیز اور ہے کہ محنت ہے ایک، اور ایک اللہ رب العالمین سے تعلق ہے۔ بس دو جملے کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے تعلق کے بحال کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ غلط نہ کریں اور جو کام کریں اس میں اس کی مدد طلب کرتے رہیں۔ میں اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع کو بھی وضاحت کے ساتھ آپ کے پاس رکھوں گا۔
جو کام کریں اس میں اللہ رب العالمین کے احکام کے خلاف نہ کریں اور اس میں اس کی مدد چاہتے رہیں کہ پروردگار میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا مددگار ہو۔ انبیاء بالخصوص اولو العزم پیغمبروں کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کا حکم ملنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ سے مدد مانگی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کیجئے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کیجئے۔ اللہ رب العالمین سے غلطی اور گناہ پر ہی معافی نہیں مانگنا ہے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، بہت کم علم والا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں ہوں تب بھی اور نہیں ہوں تب بھی اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے، استغفار، توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، اللہ رب العالمین سے مانگنے والے اور اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہوتے ہیں۔ اور عبدیت کو قبول کرنے والے بندوں سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا اللہ کے پاس، رسول کے پاس۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آخری بات ایک ذکر کر کے اپنی بات لپیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے سب سے بڑے اعجاز کا جب ذکر کیا تو وہاں رسول، پیغمبر، خاتم النبیین، محمد کچھ نہیں کہا، عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا اعجاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہے، لیکن اسراء اور معراج کا جب بیان ہوا تو وہاں رسول، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اسرع عبد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ گویا کہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول کی سب سے بڑی خاصیت عبدیت ہے، اور کسی بندے کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی عبدیت اور غلامی میں قبول کر لے، کیونکہ غلام کی تمام ذمہ داریاں مالک کی ہوتی ہیں، غلام آزاد ہوتا ہے، غلام کی غلطی کا تاوان مالک دیتا ہے، غلام کے کھانے پینے کی ذمہ داری مالک کی ہے، غلام کے تمام غلطیوں کا ذمہ دار مالک ہے، اور اسی طریقے سے غلام کے کپڑے لتے، اس کے تمام ذمہ داریوں کا مالک، ذمہ دار اس کا مالک ہے۔ اور انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنی عبدیت میں قبول کر لے، اور سب سے بڑے عبد اللہ رب العالمین کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عبد اللہ رب العالمین کا نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں عبد کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمام محنت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کوئی اور مقام دے نہ دے، اپنی عبدیت میں قبول کر لے، تاکہ تمام طرح کی جھنجھٹوں سے ہم نجات پا جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ دعا کرتے رہیے چاہیے کہ پروردگار مجھے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں میرے حوالے مت کر، اللہ رب العالمین تو ہمیشہ اپنی ذمہ داری میں رکھ۔ میرے اندر ایسی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اپنی حفاظت اپنی ذمہ داری کر سکوں، پروردگار میں مکمل طریقے سے تجھے اپنے آپ کو تیری سپردگی میں دینا چاہتا ہوں، میں ایک چیز چاہتا ہوں، تیرا غلام بن جاؤں اور تو اپنی غلامی میں مجھے قبول کر لے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، پروردگار دین اسلام پر زندہ رکھ، دین پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی عبدیت میں، غلامیت میں قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ پروردگار تیری عبدیت میں قبول کروانے کے لیے اپنے آپ کو محنت کر سکیں، کوشش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اتحاد و اتفاق کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے راستے میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ملک میں امن و امان پیدا کر،
اللہ رب العالمین تمام سازشیں کرنے والوں کو ہدایت دے یا انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اللہ رب العالمین بحیثیت قوم اور ملت ہماری حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم